حضرت ظاہر دیہاتی تھے، رنگ بہت پکا، جس کو آپ کالا کہتے ہیں، سانولا سا گہرا رنگ، نین نقش بظاہر آپ کے یہاں ہوتا ہے نا جی، کتنے تیکھے ہیں، کتنے پیارے ہیں، وہ سادی سی شکل، ٹھیلا لگا کے نا سبزی کا بیٹھے ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، جس طرح آپ کبھی کسی کے پیار سے آ کے نا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ وہ صحابی تھے، حضور کے ہاتھوں کی خوشبو اور ٹھنڈک سے پہچان گئے، خوشبو بھی آئی، ٹھنڈک بھی آئی، پہچان گئے، انہوں نے اپنی کمر حضور سے رگڑنی شروع کر دی، پہچان گئے۔ آپ تو پوچھتے ہیں نا بتاؤ کون ہے وہ، پہچان گئے، حضور سے رگڑنا شروع کر دیا۔ فرمایا کوئی ہے ہمارے اس ظاہر کو خریدنے والا؟ حضور کو ان کی ادا پیاری لگی، فرمایا کوئی ہے اس کا خریدار؟ ان کے منہ سے نکلا، حضور میری تو شکل بھی ایسی ہے، میں ویسے بھی کوئی گن نہیں رکھتا ہوں، کوئی ہنر نہیں رکھتا ہوں، مجھے کون خریدے گا، کیا قیمت لگائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ظاہر دنیا میں تیری کوئی قیمت لگائے نہ لگائے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ اللہ یا رسول، کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے۔ تو جو اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی قیمت اللہ کے ہاں ہے، اور جو نہیں کرتے ان کی کوئی حالت نہیں۔ یاد رہے یہ ہنسی اڑانے والے آج دنیا میں ہنسی اڑاتے ہیں، ارے دیکھو ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو نہیں ہے، کیا پہنا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے؟ قدر پوچھنی ہو تو کسی قدر والے سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ واقعہ سنایا تھا نا آپ کو، چلیں پھر سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، نام ہے آپ کا محمد، نظام الدین آپ کو کہا جاتا ہے، اولیاء، حالانکہ اولیاء جمع ہے مگر ان میں سارے ولیوں کا فیضان تھا، اس لیے اولیاء کہا جاتا ہے۔ محبوب الہی، مجھے میرے حضرت صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ اب بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی دربار لگتا ہے نا، اس میں حضور کے دائیں طرف غوث پاک بیٹھتے ہیں، بائیں طرف حضرت نظام الدین بیٹھتے ہیں، وہ محبوب سبحانی ہیں، یہ محبوب الہی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا زریں زربفت، بہت آتا تھا ان کے پاس، اللہ کا دیا بانٹتے تھے، رکھا نہیں کبھی، معلوم ہوا سونا بہت آ گیا، سامان بہت آ گیا، آتا بھی بہت تھا، بانٹتے تھے۔ قوالوں کو پتا چل گیا کہ حضرت صاحب کے ہاں جائیں تو ملتا ہے۔ یہ قوال وہ نہیں ہے جو آج کے قوال ہے، یہ جو پیانو ہے، سارنگی ہے، یہ سلسلہ نہیں تھا، وہ مل کے اچھی آوازوں میں اچھا کلام پڑھنا۔ وہ چلے گئے حضرت کے پاس پیسے کے لالچ میں۔ کس لالچ میں؟ سنا ہے وہ بہت دیتے ہیں، چلو چلتے ہیں ان کو جا کے کلام سناتے ہیں، اور ہمیں اگر تھوڑا بہت مل جائے گا سونا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ چلے گئے، جا کے انہوں نے کلام پڑھا۔ حضرت صاحب کے پاس اس وقت دینے کو سامان نہیں تھا، کوئی چیز نہیں، تو آپ جو چپل پہنتے تھے، کھڑاؤں جس کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ لے لو۔ اس وقت تو انہوں نے ہاتھ چوم کے کہ جی ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے، سر پہ رکھنے والی ہے، یہ لے لی۔ باہر نکل کے کہنے لگے یار ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے، اب پیر صاحب نے کھڑاؤں دے دیے، اس کو کیا سر میں مارے؟ قدر بھائی بیچنے والے یوسف علیہ السلام کو
وہ جو قافلہ گزرا تھا جس نے کنویں سے نکالا تھا وہ خریدنے والے، قیمت لگی، بھائیوں نے کہا نکالو پیسے، یہ لڑکا لے جاؤ بڑا خوبصورت ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، ہوگا دیکھو تو صحیح، وہ نکلے وہ بھی کھوٹے، جو درہم نکلے وہ بھی، انہوں نے کہا یہی دے دو، قیمت لگی، کیونکہ نہ بیچنے والا قدردان تھا نہ خریدنے والا اونچی، دونوں قدردان نہیں تھے، قیمت لگی نہیں۔ قیمت کب لگتی؟ یعقوب علیہ السلام ہوتے بیچنے والے اور خریدنے والی ہوتی زلیخا، ایک جھلک پر وہ جان دیتی تب قدر پڑتی، تو جب تک قدردان نہ ہو بات بنتی، وہ قوال کہنے لگے جی کھڑاؤں دے دی ہے، کیا کرے، ان کا جو آئے ہو نہیں ملا، قسمت کی بات ہے، جن کو ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے، ہمیں نہیں ملا۔ جا رہے تھے حضرت صاحب کی درگاہ سے نکلے، رستے میں آگے جنگل میں جا رہے تھے، دوسری طرف سے آ رہے تھے حضرت امیر خسرو، ابو الحسن امیر خسرو رضی اللہ عنہ، بڑی شان ہے، ذکر شاید اس لیے آ گیا کہ اس مہینے میں ان کا عرس ہوتا ہے۔ وہ آ رہے تھے، بادشاہوں سے ان کا تعلق، اچھا جو بادشاہوں کے پاس گئے تھے انہوں نے بہت کچھ دیا تھا، اس میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، کپڑے بھی، چمڑا بھی، بڑا کچھ، اونٹوں پہ سامان لاد کے آ رہے تھے۔ انہوں نے ان جاتے ہوئے قوالوں کو روک کے کہا مجھے تم سے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، بوئے یار می آیت، مجھے اپنے پیر کی کیا آ رہی ہے؟ اس نے کہا کون ہے تمہارا پیر؟ کہنے لگے تم میرے پیر کو نہیں جانتے؟ میرے پیر حضرت نظام الدین اولیاء۔ اس نے کہا اچھا وہ تمہارے پیر ہیں؟ ہاں ہم گئے تھے ان کے پاس، ہم نے سنا تھا سونا لٹاتے ہیں، آنے والوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، ہمیں تو یہ کھڑاؤں دے دیے۔ حضرت امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تم نہیں جانتے ہو تمہارے پاس کیا ہے، فرمایا یہ کھڑاؤں مجھے دے دو۔ ان کا تم لے لو بھئی، کیا دو گے؟ فرمایا میرے پاس یہ لاکھوں کا سامان ہے، یہ لے لو اور کھڑاؤں دے دو، اب بھرے ہوئے ہیں یہ میرے جو اونٹ ہیں، بھرے ہوئے ان میں سونا بھی ہے چاندی بھی۔ انہوں نے کہا ہم نے کیا کرنی ہے، کھڑاؤں لے لو، لاؤ بھائی سامان لاؤ۔ حضرت صاحب نے کس طرح نوازا ہے، ذرا بات بھی سمجھانی ہے۔ وہ قوال تو وہ سامان لے کے چلے گئے، حضرت امیر خسرو نے پیر کی مبارک جوتی رکھی سر پر اور حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا سستی مل گئی، خسرو سستی مل گئی ہے۔ امیر خسرو نے فرمایا حضرت انہوں نے تو صرف مال لے لیا، وہ جان بھی مانگتے تو میں دے دیتا۔ قدر ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ اللہ والوں کی قدر ہر ایک کو ہوتی نہیں، جن کو محبت ہے، جن کو قدر ہے، ان کی بات اور ہے، ان کی بات۔ بڑے واقعات ہیں اس طرح کے محبت والوں کے، تو جو قدر کرتے ہیں نسبت کا، یہ محبت والے ہی ہیں جو مدینہ جاتے ہیں تو وہاں کی ہوا کا بھی ادب کرتے ہیں، وہاں کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ سب کا ایک جیسا حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو سب کو اپنا اپنا امتحان دینا ہوتا ہے، جہاں شوق سبھی ظاہر کرتے ہیں مگر وہاں جا کر ادب کوئی کوئی کرتا، ادب کوئی کوئی کرتا۔
اللہ والوں کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان. یہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی میں جو سب سے بڑا مزار ہے وہ حضرت قطب صاحب کا ہے. حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں اور حضرت بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں. دہلی میں قطب صاحب کی مہرولی کا علاقہ حضرت صاحب کا مزار ہے. وہاں ربیع الاول شریف میں ان کا عرس ہوتا ہے. حضرت کا مزار. حضرت نظام الدین اولیاء جب وہاں جاتے تھے تو جو بیرونی دروازہ باہر کا، وہاں آج بھی وہ چوکی دیوار میں لگی ہوئی ہے جس پر حضرت نظام الدین وہاں جا کے کھڑے ہوتے کہ اس سے آگے جانے کے لائق نہیں ہوں. وہ وہیں تقریباً کوئی 100 گز دور دروازے کے پاس وہیں کھڑے ہو کے سلام کرتے کہ جی آگے آنے کے لائق ادب والے کون ہیں. اور آج ٹھٹھا اڑانے والے. حضرت ام سلیم کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشکیزہ رکھا تھا حضور نے، مشکیزے کو اس کا وہ دھاگا کھولا اور اسے منہ لگا کے پانی پی لیا. گھر والوں نے اتنا چمڑا کاٹ لیا، اتنا چمڑا. حضور اس کو آپ کا منہ لگ گیا ہے، یہ ہمارے لیے تبرک ہو گیا، سنبھال کے رکھیں گے اس کو. آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو جو قدر کرتے ہیں ان کو ملتا، جو ٹھٹھا کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہے. اور جن کا تم مذاق اڑاتے تھے نا انہوں نے کیا صبر. انہوں نے کیا کیا؟ تم مذاق اڑاتے رہے، انہوں نے صبر کیا ہے. یہ کامیاب لوگ ہیں. تم اپنے خیال میں جو مرضی کہتے رہو، میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ آج سب کانپ رہے ہیں اور میں ان کو کامیاب قرار دے رہا ہوں. تمہاری بدگوئی، بے ادبی، یہ تمہاری ہنسی اڑانے کے سلسلے، تمہیں تو موقع نہیں ملا نا. تم تو اسی میں لگے رہے، بے ادبیاں کرتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے. یہ صبر کرتے رہے اور یہ لوگ مجھے یاد کرتے رہے. تو جو اللہ کی یاد والے، اللہ کے قرب والے، اللہ کے پیارے ہیں، ان جیسا کوئی کامیاب، اونچی کہیے